Assalamualaikum students. My name is Tahira Jabin. I am your Islamiyat teacher from Real Scholars. فرسٹ ایئر آج ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے زکوٰۃ، اس کے فوائد و ثمرات، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مناسک حج. یہ دو ٹاپک آج ہم کلیئر کریں گے. چلے ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات. امداد باہمی. زکوٰۃ سے نادر اور مفلس افراد کی امداد کی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس رقم نہیں ہے تو ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، جس سے پورے معاشرے میں ہمدردی، امداد باہمی کی فضا قائم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ قائم کی ہے کہ ان کے عمرہ سے لی جائے اور غربا میں تقسیم کی جائے. یعنی کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. بس معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی اور اجتماعی پہلو ہے جس کے بغیر زکوٰۃ کا دینی پہلو مکمل نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے دل کی پاکی، نفس کے تزکیے پر دلالت کرتی ہے. زکوٰۃ کے چونکہ معنی ہی پاک کرنا ہے. زکوٰۃ کا معنی نہ صرف جو ہے مال کو پاک کرنا ہے بلکہ نفس کو بھی، دولت اور نفس کو جو ہے لالچ سے بھی پاک کرنا جو ہے، اور اس کا تزکیہ کرنا. تزکیہ کہتے ہیں صاف کرنا. تو جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اس زکوٰۃ کو حقداروں تک پہنچانا بھی اس کا فرض ہے تاکہ اس مال کو غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کا ذریعہ بن سکے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے زکوٰۃ کو اہل ثروت کی دولت میں غربا و مساکین کا حصہ کہا ہے. یعنی قرآن مجید نے جو ہے اہل ثروت یعنی دولت مندوں کے جو دولت ہے اس میں غربا اور مساکین کا حصہ کہا گیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص دین میں نہیں جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یعنی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. نصرت دین یعنی دین کی فتح کس میں ہے؟ زکوٰۃ کا فائدہ دین کی نصرت اور حفاظت بھی ہے. یعنی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دین کو فتح نصیب ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. یعنی دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کی جانے والی جدوجہد، بالخصوص جنگی اور دفاعی ضروریات پر مال زکوٰۃ صرف کیا جائے. یعنی کہ جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے اور جو ہے مجاہدین کی مدد کے لیے جو ہے وہ جنگی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، جسے جہاد فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. ارشاد خداوندی ہے تم اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کی راہ میں کس دو چیزوں سے جہاد کی جاتی ہے؟ اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اموال کا فراہم کرنا ہلاکت اور تباہی کو دعوت دینا ہے. یعنی اگر ہم زکوٰۃ کی رقم کو دین کی کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے، حمایت کے لیے استعمال نہیں کرتے تو گویا ہم ہلاکت و تباہی کو دعوت دے رہے ہیں. لہذا زکوٰۃ نصرت دین کا ذریعہ ہے. اگلا پوائنٹ ہے گردش دولت. یعنی دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے. اسلام نے گردش دولت کا فائل ہے. دولت جو ہے چند ہاتھوں میں جمع نہ ہونے دیے جائے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام میں امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جائے گا. یعنی سرمایہ داری کا نظام کیا ہوگا کہ امیر صرف پیسہ جمع کرتا چلا جائے گا اور غریب کے پاس دولت نہیں آئے گی. معاشرے میں معاشرتی تفاوت شدید ہوتا چلا جائے گا. یعنی جو معاشی طبقات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، جس سے غریب اور مزدور تنگ آ کر سرمایہ دارانہ طبقہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور اس سے سرمایہ داری کے بطن سے سوشلزم اور کمیونزم، فاشزم، نازیزم کی تحریکیں جنم لیں گی. یہ سب وہ تحریکیں ہیں جو امیرانہ طبقوں کے خلاف جنہوں نے جنم لیا تھا، جس سے معاشرہ تلپٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے. اسلام نے اس کا حل جو ہے گردش دولت بتایا ہے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ نظام زکوٰۃ ہے. یعنی دولت کی گردش صرف زکوٰۃ کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے.
نمبر 4 پوائنٹ ہے معاشی فوائد۔ زکوٰۃ سماجی فلاح کا ایک ہمہ گیر اسکیم ہے جو تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کی ضمانت دیتی ہے، فلاحی ریاست کے قیام ممکن بناتی ہے، بھوک، افلاس، بد اخلاقی اور استحصال کا خاتمہ کرتی ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے اخلاقی فوائد۔ زکوٰۃ بعض اخلاقی امراض مثلا لالچ، تنگ دلی، نفس پرستی، خود غرضی، مادہ پرستی سے نجات دیتی ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے دولت کی ہوس بھی رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور مال کی محبت ہر کسی کے دل میں پائی جاتی ہے، اور نفس جو ہے پاک ہو جاتا ہے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمدردی، خیر خواہی، ایثار اور احسان جیسی خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے معاشرتی فوائد۔ زکوٰۃ عمرہ پر ایک معاشرتی فرض بھی ہے جس سے معاشرے میں محبت، الفت اور یگانگت کی فضا پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر سرمایہ دارانہ طبقہ اپنے سرمایہ پر سانپ بن کر بیٹھ جائے تو معاشرے کے ضرورت مندوں کی امداد نہ کرے تو معاشرے میں عمرہ کے خلاف نفرت، حسد، کینہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کے استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ انہی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ معاشرے میں محبت، الفت اور یگانگت کے جذبات کو جو ہے پروان چڑھاتی ہے۔ معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، نفرت، حسد، کینہ، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور دوسری معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، حج۔ حج کا مفہوم۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، اور حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے ہیں۔ شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکامات حکم دیے ہیں شریعت کے مطابق، ان کے مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ انہی حرکات و سکنات کو مقررہ ایام میں ادائیگی ہی مناسک حج کہلاتی ہے۔ حج جو ہے ذوالحج کی 9 تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور 12 تاریخ تک ختم ہو جاتی ہے۔ فرضیت حج۔ حج کن پر فرض ہے؟ حج ہر عاقل، بالغ، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ استطاعت سے مراد صحت، زادِ راہ کہتے ہیں سفر کا خرچ، یعنی کہ لازمی بات ہے حج کرنے کے لیے آپ کو ایک مناسب مقدار میں رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رقم کا جس کے پاس موجود ہو، یہ تمام سہولیات موجود ہو، اس پر ہی جو ہے حج فرض ہوگی۔ اور حج کی فرضیت قرآن مجید میں اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے اس شخص کے ذمہ جس نے اس کی طرف استطاعت پائی، یعنی جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی جس نے انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص استطاعت کے باوجود حج سے عمدن محروم رہا، یعنی جان بوجھ کے جس نے حج نہیں کیا، تو اس کا طرز عمل کافروں جیسا ہوگا، یعنی وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ اس آیت کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی کسی ضرورت نے یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایسا شخص جو صاحب استطاعت بھی ہو، جس کو کسی بیماری نے بھی، ضرورت نے بھی، ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور استطاعت رکھنے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال کے متعلق پوچھا، یعنی افضل عمل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر جہاد فی سبیل اللہ اور پھر حج، یعنی تمام چیزوں کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ پہلا جو ہے افضل عمل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا اور پھر حج کرنا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور گناہ اور نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ یعنی اگر بیت اللہ کا حج جو ہے اسی طرح کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کسی گناہ اور نافرمانی کا بھی مرتکب نہ ہوا ہو
تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جنا ہو۔ حج کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جزیہ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں اہل استطاعت مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں اس تاکیدی حکم کے بعد بھی حج کا شوق پیدا نہیں ہوتا تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنی عاقبت سے ڈرنا چاہیے۔ شان جامعیت: حج اپنے اندر ایک طرح کی شان جامعیت لیے ہوئے ہے۔ حج نہ صرف مالی اور بدنی عبادت ہے بلکہ فی الواقع ہر عبادت اور عمل خیر کی روح بھی موجود ہے۔ حج نماز بھی ہے۔ حج میں آدمی مسلسل زبان سے ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اس لیے نماز جو ہے ایک بدنی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ حج زکوٰۃ بھی ہے کیونکہ اس میں مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ حج روزہ بھی ہے کیونکہ اس میں جنسی میلاپ روزے میں جس طرح کیا جاتا ہے وہ اکثر صرف دن کو ہی ممنوع ہے، حج کے دوران راتوں کو بھی ممنوع ہوتا ہے۔ اس طرح نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی جس طرح روزے میں ہے اسی طرح حج میں بھی ہے۔ علاوہ بری حج میں بندگی رب کا ہر جذبہ شامل ہے، خصوصاً جذبہ جہاد میں جو بندگی کی کمال کے معراج ہے۔ ان سارے اعمال میں سے اس طرح سمویا ہے کہ پورا حج جہاد کی علامت اور جہاد کی مشق ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین جہاد حج ہے۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہے نیکسٹ ٹاپک یہیں سے آگے سے سٹارٹ کریں گے، مناسک حج کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔